میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، ان 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی۔ اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال، یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا۔ 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر اس سے زیادہ۔ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی، یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں، چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں۔ تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے، کچھ نفل پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعا مانگ لو، کچھ ذکر کر لو۔ دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ، 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے۔ مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ۔ تاریخ ڈل گئی، تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیں گے معاف۔ یہ کون ہے؟ کہ مدمن خمرن، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں۔ عاقل والدیہ ہے، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے۔ کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے، ورنہ زہریلے سانپ ہیں۔ ابھی میں رائے گنج میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے، لگتا تھا اس نے آنسوں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، یہ تباہ ہو جائیں، یہ غارت ہو جائیں۔ ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا۔ تیسرا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، بہنوں سے لڑا ہوا، بھائیوں سے لڑا ہوا، چاچوں سے لڑا ہوا، ماموں سے لڑا ہوا، بیوی سے لڑا ہوا، بیوی خامن سے لڑی ہوئی۔ جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا۔ دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا ہے جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو تانے دینا، کسی کو بولیاں مارنا۔ ہماری غذائیں گندی ہیں، غذا کا اثر پڑتا ہے، سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈ۔ دیکھو میں نے سانس لیا، پھر باہر نکالا، میں نے اندر کس کو لیا؟ آکسیجن، باہر کسے نکالا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ جب کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں۔ تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، تیزابیت بڑھ رہی ہے۔ پھر جتنی فاسٹ فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندا کر رہی ہیں۔ مزاج، اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو، نیچرل غذاؤں پہ آؤ۔ میرا اللہ نے کہا والتین والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی۔ کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، چنیوٹیاں دے کنے دی قسم، سارے جہان دے میدے برباد کر دیتے کنے کھوا۔ اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غذاؤں کی قسم اٹھائی ہے۔ اپنی غذائیں ٹھیک کرو، رشتوں کو محبت سے زندہ کرو، محبت سے زندہ کرو۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ ایک ہے بغض، ایک ہے کینہ۔ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے سہیل بھائی سے نفرت ہے، اس کو کہتے ہیں بغض۔ کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، اب اس کو کہتے ہیں کینہ۔ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ میری داڑ ہیٹھ آ جاوے مڑ ویکھیا جے میں کی کرنا، یہ ہمارے پنجاب کا محاورہ ہے۔ ایک میرا ہاتھ پون دے پھٹے منہ تہاڈی داڑ دا۔
میرا نبی کہتا کینہ ہوگا تو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی۔ تو میرے بھائی بہنوں، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا بغض، رشتہ داروں سے قطع تعلق، ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے۔ تو اب اگلا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو، اس سے توبہ کرو تاکہ ہمارا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے، اور عید کی رات ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ۔ سارے بھائی اس کی نیت کر لو، تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں چونکہ افطاری کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے رب، یہ سب روزہ رکھنے والے مرد عورت تیری بارگاہ میں جمع ہیں، اور ہمارا میزبان بھی ایک سخی آدمی ہے، تجھے سخی سے پیار ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کے روزے کو قبول فرما، ہماری رات کی تراویح کو قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں امت بنا دے، یا اللہ ہمیں امت بنا دے، ہمارے بغض مٹا دے، ہماری نفرتیں مٹا دے، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ جو ہمارے دوست احباب بیمار ہیں، جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں، سب کو صحت عطا فرما۔ جو سودی قرضوں میں جکڑے گئے انہیں اس سے نجات عطا فرما، جو سود میں پھنس گئے انہیں اس سے نجات عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے نہیں مل رہے ان کو نیک رشتے مقدر فرما۔ ہمیں اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے، مخلوق کی وہ محبت جو تجھ سے جدا کر دے، مخلوق کی وہ محبت جو تیرے نبی سے جدا کر دے۔ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔